أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ مومنون سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے بکرات و مرات بہت مرتبہ علماء واعظین خطبہ اس آیت کو عنوان یا زیر عنوان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اس آیت کو اس تناظر میں دیکھا جس میں بھیجنے والے نے نازل فرمایا. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے دونوں کو آیت بنایا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، مریم بھی آیت اور اس کا بیٹا عیسیٰ بھی آیت. آیت مانی نشانی علامت، قرآن کی آیت نہیں، آیت تکوین. اور یقین مانیے لکھیے لوح دل پر اور ہر صاحب علم تک غضنفر کا یہ پیغام پہنچا دیجئے، مریم اور عیسیٰ کو اللہ نے آیت کہا ہے، آیت اللہ نہیں کہا. جی یہ ظہیر بھائی یہ اصول ہے، جو جس کی آیت ہے، اور میں ابھی ترجمہ عرض کر چکا ہوں، آیت بمانی علامت نشانی. اللہ کی علامت اور نشانی وہ ہو سکتا ہے جسے دیکھنے سے خدا سامنے آئے. جس شے کو بھی اللہ نے لفظ آیت سے سرفراز فرمایا تو مطلق آیت اللہ نہیں. ضمناً کسی نے کہہ دیا گناہگار نہیں، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میری آیتیں ہیں. اللہ نے اپنی آیت جب بھی کہا 14 کے گھرانے کو کہا. جی جی اب دیکھ لیجئے سورہ ہود میں ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ جو اللہ کا ناقہ ہے یہ تمہارے لیے آیت ہے. ناقۃ اللہ کہا، آیت اللہ نہیں کہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ صرف آیت. کشتی نوح کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَاهُ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے کشتی نوح کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا. آیت کہا، آیت اللہ نہیں. اور عالمین کے لیے بھی اس لیے، حالانکہ طوفان تو زمین پہ آیا تھا، پھر یہ کشتی نوح عالمین کے لیے آیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علامت تھی مثال کے طور پر کسی اور کشتی نجات کی.
سمجھ میں آ رہی بات مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح کہنا تھا، اس کی آیت پہلے بنا دی تاکہ بشریت کے اذہان تیار ہو جائیں کشتی نجات کی مثل کے لیے۔ بس تقریباً تمہید میں نے ختم کر لی۔ اسی لیے سالے کی اونٹنی کو آیت کہا، آنے والے وقت کے لیے ذہن بشریت کو تیار کر رہی ہے توحید، کہ انسان کے دماغ میں یہ چیز جڑ پکڑ لے کہ حجتوں کے جانور آیت ہوا کرتے ہیں۔ جیو ہاں اللہ جیتے رہو، تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھو ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کل کسی اور حجت کے جانور کو کوئی جھکے تو بدعت نہ کہا جائے، مورت پرستی نہیں آیت پرستی کہا جائے۔ اللہ سمجھ گئے دوست؟ ادھر والے ٹھیک بیٹھے ہو؟ اب آئیں، سبب کیا ہے؟ لیکن کہ اللہ نے عیسیٰ کو بھی آیت کہا، مریم کو بھی آیت کہا۔ عیسیٰ کس پر آیت؟ مریم کس پر آیت؟ سر اٹھانا، بس تمہید ختم ہو گئی۔ ان اللہ جعل عیسیٰ آیت للقائم علیہ السلام، عیسیٰ آیت ہے تمہارے 12ویں امام پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ یعنی اللہ نے اسے نطفے سے پاک رکھا، اس کی ولادت کسی کی ولادت جیسی نہیں، تخلیق سے لے کر موت و حیات تک کو ٹھوکروں میں رکھا تاکہ کسی غائب کے بارے میں بتایا جائے تو بشریت شک نہ کرے۔ وَجَعَلَ مَرْيَمَ آیَةً لِسَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے مریم کو آیت بنایا فاطمہ کی ذات پر۔ سیدہ کی ذات پر۔ اگر خاتون جنت کا وجود نہ ہوتا تو شاید مریم ہوتی ہی نہ۔ مریم کا ہونا نیر دے دی صرف وجود سیدہ پر دلیل، تاکہ اللہ کل گریبان بشریت میں صد ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑ کے سوال کرے کہ جو جزوی بطول تھی اسے تم نے کثافتوں سے پاک مانا، اس کی اولاد کو سلسلہ بشر سے الگ جانا، اور جو مریم کے لیے بھی بطول تھی اس کے بارے میں تمہارے دماغوں میں شک کیوں آیا؟ ظہیر بھائی فکرہ سامنے آ گیا ہے تو کہے بنا چارہ کار نہیں۔ اصل میں پہلے ایک جملہ کہتا ہوں پھر اس فکرے کی طرف آتا ہوں۔ سلطان کربلا نے تعارف کرایا ہے اپنے نانا کا، بابا کا، اپنی والدہ کا، وہ پہلے دو تعارف چھوڑ دیے میرے موضوع سے متعلق نہیں۔ جب اس بی بی پر پہنچے کس ماں کا بیٹا ہوں میں، فرماتے اولیست امی جوہرۃ العصمت وفریدۃ الرحمت والمنغمسۃ فی الاوضاع فی بحور الانوار والعظمت بضعۃ سید الانبیاء وکفو سید الاولیاء۔ آج زمانے والوں، کیا میری ماں عصمت کا جوہر نہیں ہے؟ میں نے کہہ دیا، اللہ جانے کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے ذہن میں دل پہ اتری ہے بات۔ حسین نے اپنی ماں کو معصومہ نہیں کہا، حسین نے اپنی ماں کو صاحب عصمت نہیں کہا، جوہرۃ العصمت۔
میرے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت بھی موجود ہے، اور پھر جن دل میں بسیرا ہوتا ہے 14 کی ولا کا، وہاں جہالت کا اندھیرا تو نہیں ہونا چاہیے۔ جوہر کیا ہے؟ دودھ سے مکھن نکال لیا، یہ جوہر ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی چھاچ ہے، فاضل عنصر ہے، جوہر مکھن۔ میں پھر کہہ کے گزر گیا اور تم روش ادراک میں ابھی تک کھوئے ہوئے ہو۔ حسین فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ أُمِّي جَوْهَرَةُ الْعِصْمَةِ، عصمت کا جوہر میری ماں ہے۔ اب میری ماں کے بعد جو معصوم بنے گی وہ مریم ہو، حوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ عظمت۔ جی 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 جی، کہاں صفوت، کہاں جھاگ، کہاں پانی، کہاں بلبلا۔ جو ان کے حقائق کے فرق کو سمجھ سکتے ہو، یہاں نہ صحیح تنہائی میں بیٹھ کر غور سے ضرور سوچنا۔ اب الیست امی جوہرۃ العصمت، کیا میری ماں عصمت کا جوہر نہیں؟ فریدۃ الرحمت، اللہ اکبر۔ ذات واجب کی قسم، میں پورا خمسہ اسی کی شرح میں گزار دوں تو شاید تمام نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا میری ماں رحمت میں منفرد نہیں؟ اللہ عظمت، جاگنا جاگنا جاگنا۔ کیا مقصد کیا ہے میرے مولا حسین کے کہنے کا؟ رحمتیں اور بھی ہیں، رحمت تو میرا نانا بھی ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور عالمین الحمدللہ رب العالمین، جو شے اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے اس کے لیے رحمت ہے رسول۔ لیکن فریدۃ الرحمت، میری ماں فریدہ ہے، منفرد ہے، الگ ہے، ممتاز ہے اپنی رحمت میں، کیونکہ یہی عالمین کی رحمت بھی اپنی شفا کے لیے میری ماں کے گھر آ کر کہتا ہے میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر اڑا۔ اللہ اللہ جو جیتے رہو جب تک دل چاہے تمہارا، میں راضی، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ میری ماں عصمت کا جوہر، رحمت میں منفرد، والمنغمسۃ فی الاعضال فی بحور الانوار والعظمت، میری وہ ماں ہے جو ہر ازل میں عظمت الہی کے نور میں غوطہ زن رہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ عظمت الہی کے نور سے جدا نہیں ہوئی، عظمت الہی کے نور سے خلق نہیں ہوئی، المنغمسہ غوطہ زن رہی۔ پہلے اللہ کی عظمت کی سرحدیں بناؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں جی جی، یہ عظمت میں غوطہ زن، جن لوگوں کو میری پہلی پڑھی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں ان کے لیے پیغام ہے، دہرانے کا وقت نہیں میرے پاس۔ ذات واجب نے جب علی و بطول کی شادی پہ زبان بے زبانی سے خود خطبہ پڑھا
تو اس میں اللہ نے یہ کہا تھا الحمد ردائی والعظمت ازاری، حمد میری چادر ہے اور عظمت میرا کمر بند۔ اور میں بارہا آپ لوگوں کو اسی منبر سے بتا چکا ہوں، سرکار باقر کا فرمان کہ کسی نے جب مولا سے سوال کیا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپنے کے لیے جگہ چاہیے، چھپنے کے لیے مکان چاہیے، چھپنے کے لیے حجاب چاہیے، چھپنے کے لیے آڑ چاہیے، چھپنے کے لیے پردہ چاہیے، چادر چاہیے، ستر چاہیے، کوئی چیز ہو جس میں چھپنے والا چھپے۔ وہ جو چھپا ہوا تھا کس میں؟ سرکار باقر نے فرمایا وہ آڑ، وہ حجاب، وہ پردہ، وہ چادر، وہ ستر کہ جس میں اس کی عظمت چھپی تھی، وہ چادر میری دادی زہرا تھی۔ ارادے ہاں اس کے نور عظمت میں غوطہ زن تھی۔ آگے دو جملوں میں، جملے بظاہر آپ کو بڑے سادہ نظر آئیں گے لیکن جتنے سادہ ہیں اتنی قیامت ہیں، کیونکہ حجت خدا کی زبان سے بے مقصد بات تو ادا ہوتی ہی نہیں۔ حجت کی زبان پہ رحمان بولتا ہے، حجت کے ارادوں میں اس کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، حجت کی مشیت اس کی ذات کی جنبش ہوتی ہے۔ میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ ہاں دیواروں کے کان ہوتے ہیں نا، اس لیے اس سے زیادہ نہیں۔ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، سادہ اتنے ہیں زیدی صاحب، بضعت سید الانبیاء وکفو سید الاوصیاء، فرمایا اس ماں کا بیٹا ہوں میں۔ اب ایک ایک چیز کو جو میں پڑھ چکا ہوں دہرانے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا وہ جو انبیاء کے سردار کے 9 حصے ہیں۔ پوری مجلس میں اسد یہاں، ندیم تم بھی تھے اس مجلس میں، پڑھ چکا ہوں بذات پر۔ یہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا شان ہے علم کی، بڑا تیر کسی نے مارا تو کہا نہیں 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 فاطمہ جگر کا نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور آگے پھر تشریح بھی ہوتی ہے اور آپ لوگ بڑے جھوم جھوم کے نعرے لگاتے ہو کہ محمد اگر رسول ہے تو یہ رسالت کا ٹکڑا، محمد اگر نبی ہے تو یہ نبوت کا ٹکڑا، محمد اگر معصوم ہے تو یہ عصمت کا ٹکڑا۔ یہی معرفت ہے بطول کی، رسالت کا ٹکڑا ہے جو معدن الرسالت ہو۔ رئیس بھائی جو کان ہو کسی شے کی وہ ٹکڑا کیسے؟ قرآن کو پڑھ لینا، جب 1 سے 10 تک کا عدد سامنے ہو اور اس میں سے 7 یا 9 حصے الگ کرنے ہوں تو بیزعن یا بیزعتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور رسول کے کہنے کا مقصد ہے میں اگر 10 حصوں میں ہوں، میرے 9 حصے فاطمہ اور 1 کا فرق اس لیے ہے کہ میں مرد ہوں وہ پردہ دار ہے۔ العظمت للہ۔ اور اس میں بھی یہ راز بھی بتاتا چلوں، نہیں شاید کوئی سوچے اور سمجھ میں نہ آ سکے تو میری طرف سے خورشید صاحب یہ تحفہ ہے، تحفہ دینے لگا ہوں۔ 1 حصے کا فرق کیوں ہے کہ میں مرد ہوں، وہ مستور ہے، میں نے محفل میں آنا ہے، اس نے حجاب میں رہنا ہے۔ اور فرق اس لیے بھی رکھا گیا کہ اگر وہ ہو بہو میری طرح ہوتی تو پھر علی کو ہمیشہ اس کے پیچھے چلنا پڑتا۔
العظمت العظمت. بسم اللہ. آمین آمین. ایک کا فرق صرف احترام خیبر شکن کو ملحوظ رکھا، یعنی بطول کا خاتون ہونا علی کی وجہ سے ہے، ورنہ میرے بھائی ان میں مرد عورت کا چکر ہی نہیں ہے. ان میں زیغم خدا کی قسم ان کے ظہور کی علتیں ہیں. رسول اس لیے نبی نہیں کہ یہ عہدہ بڑا ہے. اور اللہ کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بناتا جب تک علی کو ولی نہ مانے. سمجھ آ رہی بات؟ قبروں والے گھبرائے ہوئے تو نہیں بابا، جیتے رہو. مسجد کے اندر والے ٹھیک بیٹھے ہیں. جب تک اقرار ولایت امیر المومنین نہ کریں نبی نہیں بنتے. اور پھر میرے رسول کے لیے اصل یہ عہدے تو پرسوں بنے ہیں، نبوت تو کل بنی ہے. یہ ان عہدوں سے اربوں قرن پہلے تھا. نبی بن کے تو زمین پہ اترنا پڑا. جب نبوت خلق ہی نہیں ہوئی تھی کبریائی کی تنہائی میں رہتا تھا. تو مناصب کی عزت ہے کہ اگر یہ کسی منصب کو قبول کر لیں، یہ عہدوں کی وجہ سے عزت دار نہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس لیے نہیں رسول کہ یہ عہدہ بڑا ہے اور علی چھوٹا تھا. نہیں، رسول پہلے ظاہر ہوئے. علی پہلے ظاہر ہوتے وہ ہوتے. بابا یہ ایک ہی حقیقت کے 14 ظہور ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ایک ہی حقیقت. اب دیکھو جیسا کہ میں اور آپ ایک ہی حقیقت سے بنے ہیں. اسے جوہر تراب سمجھو، اسے نطفہ سمجھو، اسے سلالہ ماء سمجھو. یعنی قرآن یہ اصطلاح ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک حقیقت ہے، اس کے ظہور اور تطورات کیا ہیں. ایک عضو دیکھنے کے لیے، ایک سننے کے لیے، ایک سونگھنے کے لیے، ایک بولنے کے لیے. اب اگر دیکھنا ہو سارے اعضاء کو، محتاجی آنکھ کی ہے، تو دیکھ کے ہمیں بتا یہ کیا ہے. اگر کچھ سونگھنا ہو آنکھ سمیت پھر سارے عضو محتاج ناک کے، تو سونگ کے بتا کے کیا ہے. اب یہ بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے. آنکھ سونگ نہیں سکتی، آنکھ کی توہین نہیں. ناک دیکھ نہیں سکتی، ناک کی بے عزتی نہیں. بابا ایک ہی حقیقت کے پرتو ہیں، تطورات ہیں، مظاہر ہیں، تنزلات ہیں. تو اسی طرح حقیقت واحدہ کے 14 پرتو ہیں. کہیں کوئی کسی کا محتاج، کہیں کوئی کسی کا محتاج، کہیں باپ اور شوہر دونوں مل کے بطول کے محتاج. اللہ جیو ہے ہاں کہ بطول اگر تو مباہلے تک نہ جائے، نہ تیرا شوہر علی رہے گا، نہ تیرا بابا نبی رہے گا. فکرہ کہہ دوں گا نہیں. اب یقیناً اتنی لاتعداد مجالس عشروں پہ عشرے خمسوں پہ خمسے سن چکے ہو. اب مجھے یقین ہوتا ہے کہ جو کہوں گا وہ برداشت بھی ہو جائے گا، سنبھالا بھی جائے گا، سمجھ بھی لیا جائے گا. بطول اگر تو تکلیف نہ کرے، تیرا شوہر علی نہیں رہتا، تیرا بابا نبی نہیں رہتا. بیٹا تکلیف کر لے ورنہ وہ جلی نہیں رہتا.
دودھ چھلکتا روا دوا ہے. ماں کا دودھ کا حق ادا کرے, علی ولی کا استقبال کرے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ. شکر ہے میں نے سمجھا کہ کھڑا کرنے لگا ہے. ہاں یہ ہاتھ تک بات ٹھیک ہے. ہاں اگر نہیں ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں اور بعد میں فتوے کی فیکٹری کھل جائے کہ یہ کیسے ہے کہ اگر بطول میدان مباہلہ میں نہ جائے تو وہ جلی نہیں رہتا. ہاں بھائی اب دیکھیں میں ایک مجلس میں کچھ کہوں اور 5-7 مجالس کے بعد اس بات کی تردید میں جملہ بولے جاؤں. تمہیں دونوں یاد تھے, سوچو گے نا یار یہ ایسے سلطان العلماء کا خطاب کسی ڈھونگی نے پکھنڈی نے دے دیا, اسے تو یہ تک پتہ نہیں میں نے کل کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہا ہوں. رسول کی پریشانی کا سبب پنڈی والوں یہ تھا کہ اللہ کے ہی حکم سے میں کہہ بیٹھا ہوں نجران والوں کو کہ جھوٹوں پہ عذاب آئے گا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, یہ بھی حکم ہے خدا سے کہہ چکا ہوں کہ جھوٹوں پہ عذاب آئے گا, اور یہ بھی پرسوں وہ خود کہہ چکا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیری موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا, تو اب عذاب آئے جب بھی نہ آئے تب بھی قرآن کی صداقت تو داؤ پہ لگ گئی, اور کلام کی تکذیب کلیم کی ہوتی ہے. بھائی اگر میرا کلام جھوٹا ہے تو غضنفر جھوٹا ہے نا. میں نے دعا کے ہاتھ اٹھا لیے تھے. کہاں تھی بات؟ دونوں صورتوں میں. بھئی اگر میرا کلام جھوٹا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ کلام جھوٹا ہے, آپ تو سیدھا کہو گے غضنفر نے جھوٹ بولا, کیونکہ کلام کی تکذیب کلیم کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. عذاب آ جائے تو پہلی آیت غلط عذاب والی, نہ آئے تو آیت مباہلہ غلط. تو اب کس طرح بچے توحید و رسالت و امامت کی صداقت کہ مباہلہ ہی ملتوی ہو جائے. اللہ اکبر. بیٹھے ہو یا سروں سے گزر رہی ہے؟ تو اسی لیے تو رسول کہہ رہا ہے بیٹا چادر تطہیر سر پہ لے لے, بیٹا چاند میل چلنے کی تکلیف گوارا کر لے, علی سچا ہو جائے, نبی سچا ہو جائے, جلی سچا. یہ سارے تبھی سچے ہو سکتے ہیں, ان کی صداقت کا بھرم اسی وقت رہ سکتا ہے اگر تو جائے. اور ظاہر بھائی شیعہ تو شیعہ, اہل سنت کے مفسرین نے بھی یہ جملہ لکھا. بلکہ چلیے میں ہوں بہو تفسیر کشاف سے علامہ جار اللہ زمخشری برادران اہل سنت کے شہرۂ آفاق مفسر, تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں, وہ لکھ رہے ہیں کہ جب میدان مباہلہ میں پہنچے رسول العظمت للہ, جس ترتیب سے گئے تھے زانوں کے بل خود جھکے, آگے حسن کو بٹھایا, ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا, اپنے پیچھے بطول کو بٹھایا, بطول کے پیچھے خیبر شکن کو بٹھایا. اور یہ اہل سنت کا مفسر لکھ رہا ہے, پیچھے مڑ کے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اذا دعوت فامنوا, جب میں دعا مانگوں آمین کہہ دینا. اللہ نہیں میں دعا کرتا ہوں, آپ مل کر آمین کہتے ہو, کس لیے؟ تاکہ قبول ہو جائے.
ہو سکتا ہے اگر آمین نہ کہی گئی ہو، نہ ہو قبول، اب میں کچھ نہیں کہتا. لڑنا ہے تو زمخشری سے لڑو، پھاڑنا ہے تو تفاسیر کے ورق پھاڑو. جس کی زبان نطق مشیت ہے، جس کا ارادہ الہی ہے، جس کے مزاج کی کروٹ مزاج کبریائی ہے، وہ کہہ رہا ہے امینو، آمین کہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں 9 حصے، بات بھولی تو نہیں؟ میرا مولا فرما رہا ہے اس ماں کا بیٹا ہوں میں جو انبیاء کے سردار کے 9 حصے. اور اگلا فقرہ، تشریح تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، اسی کے لیے ساری تکلیف دی آپ کو سماعت کی. فرمایا وقف وہ. اور ہاں کل کے لیے اعلان بھی سن لو، آج چند منٹ لیٹ ہو گیا، کل سے ٹھیک انشاءاللہ 9:30. ہاں اور 9:30 ہی ہوتے ہیں. کف وہ سید الاولیاء، اس ماں کا بیٹا ہوں جو اولیاء کے سردار کی ہم سر ہے. العظمت العظمت للہ، العظمت للہ. یعنی ذرا مجھے ایک وقت رسول کا یاد آ رہا ہے. کل رسول نے کہا لولا فاطمہ لما کون لفاطمہ کفو آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم سر کوئی نہ تھا. چاہے وہ آدم ہو یا کوئی دوسرا. کہوں جملہ کہنے لگا ہوں، حالانکہ بات کتنی عام ہے، یہ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں. ہر واعظ، ہر خطیب، چھوٹا بڑا اس حدیث کو پڑھتا پھرتا ہے. زمانے کی نو کے زبان پہ رکھی ہوئی ہے، خدا کی قسم سمجھا کسی نے بھی نہیں. سر اٹھاؤ، آدم فمن دونہ، نہ آدم کف بن سکتا تھا نہ کوئی اور. میری تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آدم کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ بیٹیاں ہیں آدم کی. میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا. اور ہم میں سے کسی کی بیٹی کے ساتھ آدم کا نکاح سوچنا بھی کفر ہے، کیونکہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر عورت اولاد آدم ہے، بیٹی ہے آدم کی. باپ دادا پر دادا اسی طرح چلے جاؤ، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہم 2% کے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آدم کے ساتھ ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی. جو مصدر عقل ہے، جو مصدر شریعت ہے، محمد کو پتا نہیں، پھر کیوں